الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ہماری گفتگو کتاب انسان در عرف و عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پہ چل رہی تھی۔ اس کتاب میں ہم نے اصل نمبر 15 کو ختم کیا کہ اس کے اندر اور چند مطالب بھی تھے جسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کی اصل میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ اصل نمبر 15 در حقیقت مراقبت، تمثلات، مکاشفات اور اس کے ساتھ ساتھ مراتب انسانی جو عرفاء نے ذکر کیے ہیں کہ انسان نفس ہے، عقل ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی اور اخفا، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اس میں سر کو بیان کیا گیا ہے، اور سر الشیء لطیفتہ و حقیقتہ المخفیہ، اور اس کے ضمن میں بیان کیا کہ جب انسان کامل ہوتا ہے تو اس نے وجود مطلق سے جو حصہ لیا ہے وہ اسی حصے کو حقیقت میں مشاہدہ کرتا ہے، اور وہی اس کے لیے متجلی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ عرفاء نے اپنی کتب میں ان کلمات کی کیا تشریح بیان کی ہے، یعنی سر سے کیا مراد لیا ہے، قلب سے کیا مراد لیا ہے، روح سے کیا مراد لیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ کے دروس میں دیکھیں گے۔ ہم نے اس اصل نمبر 15 میں زیادہ جس کی پر توجہ کی وہ کلمہ مراقبت تھا، کیونکہ مراقبہ عرفان نظری کے علاوہ عرفان عملی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اگر مراقبہ انسان نہیں کرتا تو وہ کسی بھی جگہ کے اوپر رسائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ ذہن نشین کرنے کی یہ چیزیں ضرورت ہیں، کیونکہ مراقبہ ہی انسان کو در حقیقت اس کے درجات نفسانی میں سے کسی ایک درجے کے اوپر فائز ہونے کا باعث بنتا ہے۔ مراقبہ خود چند اقسام کے اوپر مشتمل ہے۔ ہم نے منازل السائرین کتاب میں اس کو ملاحظہ بھی کیا۔ مثلا ایک درجہ مراقبت کیا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے نفس کو بچائے، بلا شک و شبہ یہ پہلا مرحلہ ہے انسان کے لیے۔ اسی طریقے سے مراقبت یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف توجہ اپنے نفس کی نہ ہونے دے۔ انسان کا نفس ہر وقت مشغول ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ آج ہم اصل نمبر 16 شروع کر رہے ہیں۔ اصل نمبر 16، 17، 18 کوشش کریں گے کہ یہاں سے ہم تیزی کے ساتھ نکلیں، اور توقف پھر آگے جا کے انشاءاللہ تعالی کریں گے، کیونکہ اس میں بعض موضوعات شفاعت سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض دیگر موضوعات ہیں۔ یہاں پہ بہرحال اصل نمبر 16 میں وارد ہونے سے پہلے اس نقطے کو آپ ملاحظہ کریں۔ انسانی نفس ہمیشہ مشغول ہے۔ کس چیز کے ساتھ مشغول ہے اس پر دقت کریں، یہ غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ عرفان میں عارف کے 2 پر ہیں جن کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے، ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے۔ ذکر اور فکر کو جمع کرنا یہ انسان کے لیے پرواز کرنے کا باعث بنتا ہے۔ انسانی نفس مشغول ہے، مشغولیتیں اس کی مختلف ہیں، آیات روایات فراوان اور کثیر ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن اس مطلب کو حساس اپنے وجود میں کرنا وہ مہم ہے۔ اذکار بھی ہمارے پاس اسی اعتبار سے ہیں، دعائیں اسی اعتبار سے ہیں۔ نفس انسان کا کیا ہے؟ ہمیشہ مشغول ہے۔ آپ دیکھیں کس کے ساتھ مشغول ہے، جس کے ساتھ مشغول ہے اس کے اثرات اپنے اوپر لینا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک چیز دوسری چیز کے جب قریب پڑی رہے تو وہ اس ایک دوسرے کے اثرات اپنے اوپر لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر نفس دنیا کے ساتھ مشغول ہے، فقط دنیاوی کاموں کے ساتھ مشغول ہے، تو وہ بیداری میں بھی دنیا کے ساتھ مشغول پائے گا، خواب میں بھی دنیا ہی کے ساتھ مشغول اپنے آپ کو پائے گا۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نفس کا انقطاع دنیا کے ساتھ کس قدر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی عام روٹین زندگی میں، روزمرہ زندگی میں
اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیں اور اس کو قابو کرنے کا نہ سوچیں اور پھر یہ تصور کریں کہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور دعاؤں میں شرکت کر رہا ہوں یا زیارت کر کے آ رہا ہوں یہ میرے لیے کافی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ مثلاً مشاہدہ کریں، کیونکہ ہم نفوس کے اعتبار سے انسان سارے ایک جیسے نفوس ہیں، مگر کون جدا ہے؟ قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا۔ قرآن نے اس کو مستثنیٰ کیا، وَإِلَّا نفوس ایک جیسے ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی ذکر کیا انا بشر مثلکم، لیکن پھر فوراً بتایا کہ جدائی کس میں ہے، کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کو عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہے منا کا کلمہ ہے بشری خصوصیات کا ہونا، لیکن ایک دفعہ خود انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں کما امرنا، جیسے ہمیں امر کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہ ان کے اوج عظمت کا پہلو ہے، یہ جو پہلو ہے بشری ہے، یہ ظاہری پہلو ہے۔ اب آئیں آپ اس کے اوپر تھوڑی دقت کریں نفس کی مشغولیت پہ، کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اندر سے نفوس ہم ایک جیسے ہی ہیں، مستثنیٰ ہے تو قد افلح من زکاہا۔ معصومین علیہ السلام کو، انبیاء و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو آپ جدا رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ہستی کو کامل ترین ہستی خلق کیا ہے۔ اگر بعنوان بشر دیکھیں ہمارے نفوس یکساں ہیں، اگر مستثنیٰ ہے تو ایک فرد مستثنیٰ ہے، وہ کون؟ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ وہ مستثنیٰ نہیں ہے جو زیادہ سجدے کرتا ہے، جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جو دیر تک بیٹھ کے تعقیبات پڑھتا رہتا ہے، وہ مستثنیٰ قطعاً نہیں ہے۔ کیا پتہ خیالات میں کھویا اور بس خالی پڑھ ہی رہا ہے، کیا پتہ اپنا ہی ایک ٹوٹکا ایجاد کیا ہوا ہے کسی جن بھوت کو بھگانے کے لیے، یا اپنے کسی نفع نقصان کو حاصل کرنے کے لیے کہ نفع حاصل کرے، ضرر سے بچے، اپنے ٹوٹکے لوگ ایجاد کر لیتے ہیں اور اپنے گمان میں بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو شاید کچھ حاصل ہو جائے گا، اور انہیں وقت بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، یا اگر حاصل ہو جائے تو وہ خود اس کی نسبت دے رہے ہوں گے، نہیں یہ کیا تھا تو وہ حاصل ہو رہا ہے، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ انسان ہدایت کا محتاج ہے، رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے رہنمائی اور ہدایت ہوگی تو وہ آگے چل سکے گا، وَإِلَّا اس کی جب تک زندہ ہے اللہ نے ایک تدبیر کی ہوئی ہے، اس تدبیر کے تحت اسے نفع بھی ملنا ہے، نقصان بھی ملنا ہے، اس تدبیر کے تحت اسے مصیبت سے بھی دو چار ہونا ہے اور نعمت سے بھی دو چار ہونا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ میں جو آگے پیچھے الٹے سیدھے اپنے طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی بدولت میں شاید نفع حاصل کر رہا ہوں، اس کی بدولت شاید میں اس مصیبت سے نکل رہا ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ تدبیر الہی ہے، اس نے کسی بھی ذات کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے تدبیر کیا، ثم ہدا ہے، صحیح ہے، الذی خلق خلقہ، کہ الذی ربنا اعطى خلقہ، ربنا الذی یا ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو جامع خلقت پہنایا، ثم ہدا، پھر ہدایت بھی کی اسے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی ایسا نہیں ہے کہ بے تدبیر چھوڑ دے، اس کی بھی تدبیر ہے اس کائنات کے اندر، مومن کی بھی تدبیر ہے اس کائنات کے اندر۔ تو یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں، اس موضوع کی طرف آئیں کہ نفس انسان کا اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا تو جو بھی وہ کر لے وہ مستثنیٰ نہیں ہے دیگر انسانوں سے، جدا نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ تزکیہ نفس وہ واحد چیز ہے جس سے وہ مستثنیٰ دیگر سے ہو سکتا ہے، لیکن اتنی سطح کے جتنا تزکیہ نفس کی ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ خود غور کریں، نفس چونکہ میرا مشغول تھا دنیاوی امور میں، نماز کے دوران میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کوئی دوسری سورہ پڑھ رہا ہوں، ذکر الہی پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ کھڑا ہوں، لیکن میرا نفس کس سے مشغول ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہے؟ یا میرا نفس ممکن ہے کہ امتحان دینے سے مشغول ہے، میرا نفس روٹی لانے سے مشغول ہے، میرا نفس کسی اور غم کے ساتھ مشغول ہے، میرے ساتھ اس بندے نے فلاں کر دیا تھا تو وہ تو ایسا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا اپنا نفس ہمارا وہ غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہے، کھڑے اللہ کے سامنے۔ ادھر اپنے نفس کو خود ہی ہمیں چاہیے کہ ملامت کریں، کہیں کہ کیوں شرک کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ ظاہر یہ کرتے ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن تم تو کھڑے غیر اللہ کے سامنے ہو۔ ظاہر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو، لیکن عملاً تو تم غیر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو۔
نفس کی مشغولیت پہ بہت دقت کریں۔ ہم جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کسی چیز کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے، فلاں جگہ کوئی چیکنگ کریں گے، فلاں جگہ تفتیش کریں گے، فلاں جگہ پتہ نہیں وسائل مہیا ہوں گے زندگانی کے یا نہیں۔ اب انسان اس غم کے ساتھ مشغول ہے، نہ کہ اللہ کے ساتھ مشغول ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو نفس کی مشغولیت ہے، اسی کے اعتبار سے وہ کسب کرتا ہے۔ جب کسب دنیا کر رہا ہے تو دنیا کو پست ترین چیز قرار دیا گیا ہے، تو وہ پست ترین چیز پھر پستی کے مطابق ہی شکلیں ڈھال کے ہمارے سامنے آئے گی۔ لہذا نفس کی مشغولیت ہمارے سامنے حساس طور پہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ مراقبت میں ہم مراقبت کیا، نفس کو بچانا۔ نفس کو مشغولیت سے ہم 100% تو نہیں بچا سکتے۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے، وہی 4 سفر ہیں جو عرفا ذکر کرتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سفر کے اوپر نفس اسفار 4 نام رکھا ہے۔ ایک سفر معرفتی ہے علمی طور پہ، دوسرا اللہ تعالیٰ کی جانب سے معرفت اسماء و صفات کی کرانا ہے، تیسرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصی طور پہ مقام عطا کرتا ہے، پھر معاشرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ وہ اللہ کے ذریعے سے معاشرے کے اندر موجود ہے اور ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے۔ لہذا یہ جو مشغولیت نفس ہے، اس سے نکلنے کے لیے مراقبت ضروری ہے۔ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر زندگی جو بسر کرنی ہے اس کو ترک کر دیں، ترک کر کے تو ہم پھر بھی نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن اول دنیا کے ساتھ مشغول ہے شدت کے ساتھ، نمبر 2 جو مشغول جس کے ساتھ ہے اسی کو کسب کیا ہے، نمبر 3 جسے کسب کیا ہے خواب میں بھی اور خیالوں میں بھی اسی کے ساتھ مشغول ہے، خوابوں میں بھی اور خیالوں میں بھی اس کے ساتھ ہی مشغول ہیں۔ اگر ایک چیز کا شدید غم لیا ہے تو غم دنیا کے ساتھ مشغول ہے، خیالوں میں بھی اسی غم کے ساتھ، خوابوں میں بھی اسی غم کے ساتھ، اور وہی غم تصویر کشی کر کے ہمارے سامنے مختلف طرح کی امور کو لے کے آ رہے ہیں۔ لہذا نفس کی مشغولیت کو کنٹرول کس سے کیا جاتا ہے؟ مراقبت کے ذریعے سے۔ ہر چیز میں اپنے نفس کو اللہ کی طرف مشغول کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ مشغول۔ جیسے آپ اور میں اپنے نفس کے اندر کسی بھی یاد سے اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں یا نہیں، کسی بھی واقعے سے مشغول کر لیتے ہیں یا نہیں، اسی طریقے سے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہیں مشغول کر سکتا؟ اگر نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جائے کہ اللہ کیا بہترین خلقت تو نے خلق کی ہے، بار الہ تو نے میرے اوپر اس ٹائم کتنا رحم اور کرم فرمایا کہ میں اس مشکل سے بچ گیا، بار الہ تو نے میرے لیے یہ توفیق مجھے عطا کی کہ میں یہ نیکی انجام دوں۔ مختلف طور پہ آپ جب مشغول اپنے آپ کو بار بار اللہ کے ساتھ مشغول کریں گے، یہ حقیقی ذکر الہی ہے۔ یہاں پہ وہ مطلب پھر ہمارے لیے کامل ہونا شروع ہو جائے گا کہ جس طریقے سے سیاہ کوئلہ آگ کے پاس رکھیں تو وہ سیاہ اور ٹھنڈا کوئلہ وہ نورانیت بھی آگ کی لے لیتا ہے اور گرمائش بھی لے کے چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح ہم سیاہ کوئلہ ہیں ذکر الہی میں، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ مشغول کر دیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی اور اس کی ذات اور اس کی صفات سے کسب کرنا شروع کر دیں گے اپنے توان کے مطابق یا اپنے دائرہ وجود کے مطابق، اور یہی ہمارے لیے اصل کمال کا سبب بنے گا۔ اگر یہ کام نہیں کرتے، خوف ہم سب کے اندر قوت کے ساتھ موجود ہے، ڈر جائیں گے، کوئی بڑا کام نہیں انجام دے سکتے۔ عموماً جو بڑے کام ہم لوگوں سے صادر نہیں ہو سکتے اس کی اہم وجوہات یہی ہیں۔ سوء ظن، ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر اگلے بندے کی تمام محنت و زحمت کے اوپر پانی پھیر دیں گے، ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر۔ مثلاً ایک فرد ہے، بالفرض یہ مثالیں چونکہ ہمارے ہاں اداری صورت میں زیادہ سامنے آتی ہیں، کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جب وہ چھوڑ کے گیا تو اس جگہ کے اوپر مدیر یا اس جگہ کوئی دفتر لے لیں، کوئی ادارہ لے لیں، کمپنی لے لیں، منفی اس کے ذہن میں خیالات آئیں گے، منفی آئیں گے یا مثبت آئیں گے؟ انتہائی شدت سے منفی آئیں گے۔ وہ خیالات جو اس کے وجود میں ابھریں گے اس کا مثبت چہرہ نہیں لانے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شدت کے ساتھ
اس جگہ کے منفی پہلوؤں کے ساتھ الجھا دیا ہے، مشغول کر دیا. اگر آپ صحیح لفظ بول رہے ہیں، مشغول کر دیا ہے، شدت کے ساتھ مشغول کر دیا ہے. اب ہر انسان کے کئی چہرے ہوتے ہیں اس اعتبار سے، یعنی کئی پہلو ہوتے ہیں. چہرے سے مراد کئی پہلو ہیں. مثلا اگر آپ ایک جگہ پہ مدیر ہیں، آپ نے اس جگہ پہ بالفرض چیزوں کو منظم کرانا ہے، تو وہاں پہ بالآخر آپ ایک قسم کا دستور جاری کریں گے، تھوڑا سا الجھاؤ پیدا کریں گے. کوئی سستی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا ٹکراؤ ہو جائے گا. اب یہ جب چیزیں امور پیش آئیں گے تو جو یہ سخت اور کرخت چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں اس فرد کا کرخت چہرہ بن جائے گا یا نہیں؟ اب جب ناگواری کا ایک ماحول بن گیا اس کے لیے، یہ ناگوار واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، تو بار بار اس کا نفس مشغول کس کے ہو رہا ہے؟ اسی کے اس چہرے کے منفی جو اس کے نفس نے چہرہ بنا کے دیے یا اس کے نفس نے منفی پہلو ابھار کے دیا ہے، اس کا نفس شدت کے ساتھ مشغول ہے. جتنا طولانی ہوتا چلا جائے گا، نفس میں راسخ بھی وہ منفی پہلو اس کے اندر ہوتا چلا جائے گا. حقیقت میں ممکن ہے منفی نہیں تھا، کیونکہ اس کا وظیفہ مدیریت ہے. اس کا وظیفہ ہے کہ سستی کرنے والے فرد کو چاق و چوبند کرے، چست کرے. اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ایک نو مہلت دے. زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی اس ماحول میں. ایک دن مہلت دے، 4-5 دن مہلت نہیں دی جا سکتی. یا کوئی معاملہ آپس میں کرے، احساس دلائے کہ تمہارے ہاتھ سے یہ کتنی قیمتی چیزیں نکل رہی ہیں، تم نے جو معاہدہ کیا اس کے اوپر نہیں ہو، تم مطلوب تھا تمہارے لیے، ہم نے سارے وسائل اور تنخواہ اور دیگر چیزیں مہیا کی، اس کے مطابق نہیں چل رہے. اب اس کو یہ احساس دلانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرخت ہونا پڑے گا، یا اس کے لیے کرختی بن جائے گی. آپ نہیں کرخت ہوتے، آپ نرم الفاظ میں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو ایک شدید اپنے اوپر لے گا، کیونکہ انسان کے نفس کے اوپر جب بھی ایک چیز ٹکراؤ کی صورت میں آتی ہے تو وہ نفس اس کا ایک منفی چہرہ بنا کے پیش کر دیتا ہے. مگر یہ کہ اگر محبت ہو تو محبت اس منفی کو بھی منفی نہیں رہنے دیتی، وہ اسے مثبت میں تبدیل کر دیتی ہے. ہمارے ہاں ان جگہوں سے یا ان نیکیوں اور کمالات سے محبت کا عنصر دیر سے ہی جاگتا ہے، کیونکہ مشغول بہت ہے نفس اپنی ذات میں، اپنے ارد گرد چیزوں میں، اپنے قوم قبیلے اور اپنے نفع نقصان میں اس شدت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے کہ وہ نئی کمالات کے ساتھ مشغول اگلے کے ہو پاتا. اب آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ کیونکہ داستان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہر گھر کی داستان ہے، ہر دفتر کی داستان ہے، ہر تعلیمی ادارے اور غیر تعلیمی اداروں کی داستان ہے، حتیٰ یہ دوستوں کے درمیان دوستی کی داستان ہے. کیونکہ دوست کے ساتھ ہمیشہ تو خوشگوار واقعات نہیں پیش آتے، ناگواریاں بھی آ جائیں گی. تو جب ناگواری آتی ہے تو نفس اس میں حسن ظن تو نہیں فوراً پیدا کرے گا، فوراً اٹھا کے سوء ظن لے کے آتا ہے. وہ اس سوء ظن کو کہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ کہو کہ یہ حقیقت ہے، کہتا ہے ہاں یہ حقیقت ہے. اور دلیل کیا ہے؟ یہ واقعہ. دلیل بھی نفس کہتا ہے نا، دیکھو اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایسا کرتا، چونکہ ایسا کیا ہے یہ ایسا. اب ہے ہی ایسا تو یہاں پہ نفس اس سے ٹکرا رہا ہے، اپنے سامنے اس کا سوء ظن کی بنیاد پہ منفی پہلو لے آیا، منفی چہرہ اور منفی شخصیت لے آیا، اور اس شخصیت کے ساتھ شدت کے ساتھ مشغول ہے. اس شدت سے مشغولیت کی وجہ سے خواب بھی اسے ویسے ہی آ رہے ہیں، خیالات بھی اسے ویسے ہی آ رہے ہیں. 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب چوتھے دن تو انتقام کی صورت ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. اگر کمزور ہے تو خوف پیدا ہو جائے گا، قوی ہے تو ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. لہذا یہ جو پہلو ہے نفس کا، مشغولیت کا پہلو، اس کو حساسیت کے ساتھ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. ہم کس میں مشغول کریں، پھر کیا کریں؟ کیونکہ نفس تو میرے اختیار سے باہر ہے. میں یہ ساری معلومات لے بھی لوں تو جب ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو میں چاہوں نہ چاہوں نماز میں تو اسی کے ساتھ مشغول ہوں، میں چاہوں نہ چاہوں بستر پہ اسی کے ساتھ مشغول ہوں. اسی طریقے سے خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، چاہوں نہ چاہوں خوشی کی وجہ سے غرور ہے، تکبر ہے، یا حسد ہے، یا دیگر عناصر وہ بھڑک اٹھتے ہیں. کیسے میں چھٹکارا حاصل کروں؟ یہاں پہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو اندر حساس کرے کہ تمہارا کام ظالم بننا نہیں ہے، مظلوم بے شک بن جاؤ. گناہ کبھی بھی نہ کرو، ترک گناہ کی طرف خصوصیت کے ساتھ آئے. ہم یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے وہ حساب کتاب کی دنیا بنائی ہے، یعنی تزاحم کی دنیا ہے.
ایک کے نقصان میں دوسرے کا کیا رکھ دیا گیا ہے؟ نفع۔ یہ جو کلمہ تزاحم ہے بہت اس کے اوپر دقت کریں۔ ہم میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی مصیبت حساب کتاب کے بغیر نہیں، یعنی مقدار کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے لیے جو کچھ بھی قرار دیا ہے، نعمت ہو یا سلب نعمت ہو، جو کچھ بھی قرار دیا ہے وہ حساب کتاب کے ساتھ قرار دیا ہے، اور وہ اسی حساب کتاب کے ساتھ اس کے لیے پیش آئے گا اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب کیا کس کے لیے قرار دیا، یہ زمان حال اس کے لیے آشکار کر دیتا ہے۔ ہمارا اس میں کیا وظیفہ ہے؟ ہمارا وظیفہ اس میں اطاعت کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ترک گناہ کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کا کمال جو ہے وہ نعمات کے استفادے میں ہو، وہ سلب نعمت کی آزمائش نہیں سہ سکتا زیادہ۔ ممکن ہے کہ کسی کی آزمائش جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلب نعمت میں رکھ دی، سلب نعمت میں اس کا کمال ہے، نعمت کی آزمائش نہیں سہ سکتا۔ واضح بات، اس لیے سب یکساں نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ حل اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اول ترک گناہ کریں، مراقبت کی صورت میں۔ ترک گناہ کے اوپر علماء عرفاء بہت تاکید کرتے ہیں، کیونکہ آیات و روایات اہل بیت علیہم السلام میں شدید تاکید ہے، لیکن ہم عملی نمونہ بھی اس کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور عرفاء میں وہ عملی نمونہ ہمیں پے کر نظر بھی آتا ہے۔ تو وہ سارا کے سارے اپنے مقامات اس کا صحرا کس کے اوپر باندھتے ہیں؟ ترک گناہ، لیکن اللہ کی خاطر ترک گناہ کریں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ترک گناہ کریں۔ نمبر 2 چیز، مشغول کریں، اللہ کے ساتھ مشغول کریں۔ اسے سوچیں کہ میں اللہ کے ساتھ کیوں نہیں مشغول ہوتا؟ بعض اوقات ہر انسان کا نفس اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، مثلاً کب؟ مثلا شدید زلزلے کے جھٹکے لگے تو اب امیدیں جب سب سے کٹ گئی تو نفس کس کے ساتھ مشغول ہے؟ فقط و فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے تکرار کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا کہ موجوں میں کشتی پھنس جائے اور کوئی اس کو اپنا نجات دہندہ نظر نہیں آتا، تو ایک رمق اس کے وجود کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی یہ تعلق جڑا ہوا ہے کہ وہ مجھے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا نفس اب کس سے مشغول ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پہ بیانات پھر اب کثیر ہیں۔ توکل اللہ پہ کریں ہر معاملے میں۔ ممکن ہے آپ نے ایک انٹرویو دیا ہے، یہ جابز وغیرہ کے مسائل ہیں، اور کمپنیوں میں جاتے ہیں لوگوں کے اکثر مسائل پیش آتے ہیں، یا ہم بھی مصاحبہ وغیرہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں کی بھی سفارش لڑا لی تھی، فلاں بھی بڑا میرے ساتھ خوش تھا، سوال جواب بھی میرے سارے ٹھیک تھے۔ ادھر تو باندھ لیتا ہے امید اپنے کمال سے، تو میرے اندر کمال تھا، ہو نہیں سکتا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیں، ہو نہیں سکتا کہ مجھے وہ باہر کر دیں۔ ہاں ان کے اپنے طور طریقے ہو تو ممکن ہے کر دیں، لیکن میری طرف سے ساری چیزیں ٹھیک تھیں۔ ادھر وہ اگر نفس اللہ کے اوپر اعتماد سے قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے راستے کھولنے ہوئے کھل جائیں گے، اس نے مجھ کو آزمانا اس حالت سے تو اس حالت سے آزمایا جاؤں گا، رجوع کرے اللہ کی طرف، یہ ہے مشغول اللہ کے ساتھ۔ اپنی نفس کمال کے ساتھ بھی مشغول ہو سکتا ہے، مثلا اسے خیال ہے یار یہ سارے تو مجھے چاہتے ہی دبانا ہے، ان کا کام ہی وہ طلاب کو رسوا کرنا ہے، ان کا کام ہی بندوں کو رسوا کرنا ہے، انٹرویو کے بہانے بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، اتنی دیر لائنوں میں لگاتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس طاقت کا مظاہرہ ہے۔ یہ سوء ظن ہے، یہ نفس کے ساتھ مشغول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشغول نہیں ہے۔ غم اٹھائے گا، رنج اٹھائے گا، نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، خود اپنے آپ کو مشکل سے دو چار کرے گا۔ مراقبت کریں اپنے نفس کی، کہ اپنے نفس کی وہ خود ہی ملامت کریں کہ کیا تم برے خیالات میرے اندر پیدا کرتے ہو، تمہارے پاس خود چیز کیا تھی کہ جس کے دوش کے اوپر تم اپنے آپ کو اتنا باعزت دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کیا ہستی ہے تمہاری؟ ایک نجس قطرے سے خلقت تمہاری ہے، وجود بھی تمہارے پاس نہیں تھا۔ بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقعد، بحول اللہ، اور اللہ ہی کی قوت ہی، اور اسی کی قوت سے میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، میں اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا اس قوت کے بغیر، تو ادھر کون سا اپنے وجود میں کمال دیکھنا چاہتا ہوں؟ لہذا نفس کو اپنی زندگی کے امور میں کس سے مشغول کریں؟ اللہ کے ساتھ مشغول کریں۔ یہ گر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے
یہ زیرکی ہمیں، اسے دین نے زیرکی کہا ہے، صحیح ہے؟ وہ انسان جو مال میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ انسان جو اپنے ہی نفس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، وہ انسان جو اپنے آس پاس کے حوادث کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، اسی یہ نادان انسان ہے، یہ اندر سے کمزور انسان ہے، یہ بچگانی حالت میں اس کا نفس ہے، اسے بلوغت چاہیے، اسے قوت چاہیے۔ اگر وہ ان سب حوادث کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول کر لے، یہ زیرک ہے، یہ بیدار ہے، یہ دانا ہے۔ لہذا وہاں پہ وہ پھر بڑی سے بڑی ہستی بھی کوئی آ جائے، نہ امید اپنے آپ کو نہیں پائے گا۔ امید کس سے باندھے؟ اللہ کی ذات سے باندھے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی پر راضی ہو جائے۔ استاد ہمارے ہیں آیت اللہ ضیائی حافظہ اللہ تعالیٰ، بزرگ کا شخصیت ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی کے چوٹی کے مایہ ناز شاگردان میں سے ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے ان کی، اور بہت با اخلاق شخصیت ہے، استاد عرفان بھی ہیں۔ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، چند دفعہ تکرار کے ساتھ انہوں نے اپنے دروس میں ذکر کیا، کیونکہ اہل منبر میں سے ہیں، مجالس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، میلاد وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو قم سے ساوا کی طرف ان کو کہتے ہیں کہ میں نے 3 مجالس پڑھنی تھی۔ ساوا ادھر قریب ہی ہے، جناب فاطمہ معصومہ علیہ السلام اسی ساوا کے راستے سے قم تشریف لائیں تھیں، اور کہا جاتا ہے ساوا میں ان کو زہر دیا گیا اور سازش کی گئی، اسی لیے جوانی میں 28 سال عمر تھی کہ ان کی وفات ہوگی، بعض کہتے ہیں شہادت ہوگی۔ بہرحال کہتے ہیں اب ساوا میں وہ ڈرائیور، مجھے ایک ہی ڈرائیور تھا جس نے لانا لے جانا ہے 3 دن، کیونکہ فاصلہ 40-50 کلومیٹر ہے، تو پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں اس میں جا رہا تھا تو گپ شپ ہم لگاتے تھے، تو تیسرا دن تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر اب وہ ڈرائیور ہے، صحیح ہے، کوئی اہل علم نہیں، اور یہ ماشاءاللہ مجتہد ہیں، فقہ اصول کے علاوہ فلسفہ عرفان میں بھی ایک کمال دسترس رکھتے ہیں، اور بزرگی کی اوج پہ پہنچے ہوئے، یعنی اپنی زندگی کا سرمایہ لیے ہوئے ہیں، بڑی پر نور اور نورانی شخصیت ہے۔ تو اب یہ ڈرائیور تھوڑا ہچکچا رہا ہے کہ میں ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کہو۔ اس نے کہا کہ میرے جو دادا تھے وہ بڑے مذہبی تھے، دکاندار تھے لیکن بہت مذہبی تھے، اور تکرار کے ساتھ ایک بات ہمیں کہا کرتے تھے، تو وہ میرے ذہن میں ہمیشہ ہی گھومتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے وہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک شعر ہے، اس کا ایک بیت وہ ہے، اور وہ بیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سناؤ۔ تو وہ بیت یہ تھا کہ با خدا باش بادشاہی کن، اگر خدا کے ساتھ رہو تو بادشاہی کرو، بی خدا باش ہر چے خواہی کن، اگر اللہ کے علاوہ ہو، خدا کے علاوہ ہے تو جو کرنا جاؤ کرو۔ کہتے ہیں میں نے اسی ٹائم وہ دفتر، یعنی وہ کتاب چھوٹے سے وہ ڈائری ٹائپ رکھتے ہیں، ڈائری وہ نکالی، اور اسے پھر میں نے کہا کہ بولو، اور وہاں میں نے لکھ لیا۔ یعنی یہ ان کی کمال تواضع بھی ہے اور زیرکی بھی ہے، یہ مومن کی زیرکی ہے۔ جہاں حکمت کی بات ملے، وہ ٹرک ڈرائیور سے مل رہا ہے، وہ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے مل رہی ہے، کسی مزدور سے ہے، کسی ریڑھی والے سے ہے، دیہاتی کسی بندے سے آپ کو گاؤں میں مل جاتی ہے، کسی سے بھی مل جائے، مسئلہ نہیں ہے، کسی ملازم سے آپ کو مل جاتی ہے، اسے لے لو۔ لیکن وہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، یعنی با خدا باش، یعنی خدا کے ساتھ مشغول رہو، تابع رہو اللہ کے تابع رہو، بادشاہی کون، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا، خدائی دینے لگ جائے گا تمہیں، یعنی تمہاری وسعت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ہمکنار کرے گا اوصاف الہیہ سے۔ لیکن اوصاف الہیہ عطا اللہ کی طرف سے، اور ہے بھی ہماری ظرفیت کے مطابق، یعنی بادشاہی کون۔ پھر اللہ کی اس سرزمین کے اوپر زندگی بسر کرو، اللہ کی نعمات سے لطف اندوز ہو، اور خدا کے ہمراہ زندگی بسر کرو، نفس کو خدا کے ہمراہ ہم کر لیں۔ صحیح، با خدا باش بادشاہی کن، بادشاہی اگر کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ مشغول ہونا پڑے گا، اللہ کے تابع ہونا پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنے پڑے گی۔ اور اگر بھی خدا باش، اگر تم نے خدا کے غیر کے ساتھ ہی مشغول ہونا ہے، تو پھر جس جہنم میں جا کے گرنا، جا کے گرو،
صحیح ہے، جیسا بچے کو نہیں کہتے ٹھیک ہے اپنی مرضی کرنا ہے تو جاؤ، پھر جو غلط سلط کام کرنا کرو، اس کا خمیازہ بھی تم خود ہی بھگتنا، پھر میرے پاس روتے دھوتے نہ آ جانا۔ تو ہر چیز خواہی کن، جو تیرے دل میں آتا ہے وہ جا کے انجام دو۔ اس لیے اس دنیا میں جو اپنے من پہ چلتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یار مجھ کو پتہ ہے آخر میں تھوڑی چھوٹا بچہ ہوں، میں کیا میرے اندر عقل نہیں ہے، کیا میں اپنی لذتیں اور خواہشات نہ حاصل کروں، کیا میری زندگی نہیں ہے، جو اس طرح کے اپنے من پہ چلتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی باغ دوڑ اسی کے کندھوں کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ پھر جو تو نے کرنا ہے کر۔ حدیث قدسی میں بھی یہ مطلب موجود ہے، یعنی حدیث قدسی کو ہی ایک شعر میں اس نے خوبصورت شعر میں ڈھال دیا۔ لہٰذا انسان کا نفس اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مشغول نہیں ہے تو یہی اصل جہنم بھی اس کے لیے کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ عرفاء کا خلاصہ کلام ہے۔ تم اللہ کے ساتھ اگر مشغول رکھو تو ہر جگہ بادشاہ ہو، جنت تمہاری ہے، دنیا بھی تمہاری ہے۔ پھر انہوں نے، اور یہ بندہ بھی آزاد بندہ ہوتا ہے، وَإِلَّا غلام ہے بہت سارے امور میں اور آپ وَإِلَّا انجام نہیں دے پائیں گے۔ جیسا روایات میں وارد ہوئے ہیں نا کہ بعض امور ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید آزاد ہوں۔ آزاد ہونے کی علامت وہ تکبر نہیں ہے، وہ اکڑ نہیں ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس مثال کو تھوڑا دقت سے دیکھیے گا کیونکہ یہ والے مراحل ہمارے اندر پیش آتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ مشغول ہو کے اللہ کے نظام اور اس کی اطاعت کے ماتحت رہتے ہوئے ایک قدم بڑھانا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنے وجود کے اندر اپنے آپ سے مشغول ہوتا ہے اور بدترین بد اخلاقی کی صفات پیدا کر لیتا ہے اور اس کے دوش پہ ایک قدم اٹھتا ہے، بعض اوقات وہ تمیز نہیں کر پاتا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب مالدار طبقے کو انسان دیکھتا ہے، سلاطین اور بادشاہ اور حکمران وہ اس سے ملنے کے لیے آئیں تو انسان خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ امیر لوگوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، توقع گہری بن جاتی ہے کہ یار مجھ سے وہ بندہ ملنے آ رہا ہے، صرف اس کا ملنے آنا میری قدر اور حیثیت لوگوں میں بڑھا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کی قدر اور حیثیت معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ یا دوسری امید کیا بنتی ہے؟ کچھ پیسہ اس سے نکل آئے گا۔ یہ دو امیدیں تو ہیں سلاطین سے، ایک اس کی قدر اور حیثیت۔ مثلا کوئی بتائے کہ میں تو آئے روز شہباز شریف اور عمران خان سے ملتا ہوں، کیونکہ یہ مصیبت ابھی آج کل ہمارے علماء اور دینی طبقے میں آئی ہوئی ہے، اور وہ آئے روز اسی طرح کے ٹائٹل لے کے اپنے آپ کو نمایاں کرنا بھی چاہتے ہیں، اور اپنا قد، سیاسی قد یا اپنی اس سیاسی ساخت کو بڑھانا چاہتے ہیں شہرت کے اعتبار سے، لوگوں کی توجہ کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ سلاطین اور امراء یا جن کے ہاتھ میں عہدے اور منصب ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان کا نفس اس طریقے سے مشغول ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ان دو چیزوں سے، یا مطلب کوئی نکلوانا چاہتا ہے اس سے، اس لیے اس کے سامنے عاجزی اور آؤبھگت کرتا ہے، یا دوسرا کیا ہے، شہرت کا حصول چاہتا ہے اور لوگوں میں باشرف بننا چاہتا ہے، لوگوں میں مقبول ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہمارے پاس واقعات اس کے برعکس بھی ملتے ہیں، ہے فقیر، کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں، یہ بھی جانتا ہے میں نے کسی لفٹ نہیں کرانی سلطان کو، عہدے دار، منصبدار، امیر کبیر، آیا امیر کبیر بندہ تو مجھے اس سے کیا لینا دینا، اندر سے متکبر ہے۔ یہ جو فقیر حالت میں ہے، ضعیف حالت میں ہے، وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے نہیں اس کو کرختگی سے مل رہا، اپنے اندر تکبر کی وجہ سے کرختگی سے مل رہا ہے۔ اور روایات نے اسے ذکر کیا ہے، بدترین جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے بوڑھا ہو اور زانی ہو، کیونکہ بوڑھے کے اندر شہوت ہی نہیں ہے، وہ جب شہوت کی آگ بجھ چکی ہے اس کے باوجود زنا کرتا ہے تو یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے، اس کے لیے تو اسباب آزمائش فراہم ہو گئے کہ مالدار افراد اس کے دسترس میں آ رہے ہیں اور اس نے ان کا استقبال کرنا ہے، مہمان بننا ہے، ادھر نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے امراء اس کی طرف متوجہ ہوئے، سلاطین اس کی طرف متوجہ ہوئے، علم ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے، کوئی اور ہنر ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اور کمال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی
سبب تکبر و غرور نہیں ہے، اس کے باوجود تکبر کر رہا ہے، اس سے پست انسان کون ہوگا؟ اس کے پاس تو چلو کوئی کمال تھا جس کی وجہ سے متکبر بن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے نفس میں یہ چیز ہے اور لوگ میری طرف متوجہ ہیں، اس کے پاس تو کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ خیالوں میں اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی جسم میں طاقت ایسی ہے، نہ کوئی مال دولت ایسا ہے، اندر متکبر بنا ہوا ہے اور کسی کو بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، یہ سب سے پسترین انسان ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہے اور بے نیازی کا اظہار کرے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اصل آزاد انسان ہو، آزاد، اپنے من سے آزاد ہو، من کی جیل سے، اپنے میں کے دائرے سے نکلے، میں یہ، میں فلاں، میں اس طرح، یہ جو میں کرتا ہے یہ سب سے زیادہ برے طریقے سے زمین پہ پٹکا جاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے تواضع دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی عروج اور بلندی دیتا ہے۔ اور رفع اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ ایک بال کو جتنا زور سے زمین پہ ماریں گے اتنی بلندی پہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جتنا زیادہ اپنی حقارت اور فقر اور احتیاج کا اظہار کریں گے اللہ اتنا ہی بلند لے کے جائے گا۔ اپنے نفس کے سامنے، کسی اور کے سامنے جتنا اپنے آپ کو ذلیل و خوار اور حقیر فقیر اور پست کریں گے اتنا ہی زور سے پٹکا جائے گے ہم۔ لہذا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نفس کیسے مشغول ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفس کی مشغولیت ایک دفعہ اطراف کے حوادث سے ہو جاتی ہے، مثلا کھانے کے لیے نہیں ہے چلو بھاگ دوڑ کریں، فلاں میرا کام ہے چلو اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، فلاں کمائی کر کے لانا ہے، فلاں بندے سے ملنا ہے، یہ ایک حوادث ایک طرف اپنے من کے ساتھ مشغول ہے۔ ہر انسان کو اپنا نفس بڑا محترم اور بڑا باعزت لگتا ہے، بڑا باکمال لگتا ہے، یار میں کیوں اس طرح سے ہے، مجھے اس طرح کر دیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ یہی غموں سے کھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ انسان نکلے کسی طریقے سے، یہ مراقبت ہے جو ہمیں نکال دے گی۔ لہذا بار بار اس کلمے کو تکرار اس لیے آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے، اپنے لیے بھی نصیحت، آپ برادران کے لیے بھی نصیحت، کہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوں۔ اللہ کے ساتھ مشغولیت فقط یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کر لیا، اگر مہمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے اپنے وجود کے اندر باتیں کریں اللہ سے، جیسے کہ ایک فارسی شعر بھی ہے، اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ عارف دنیا دار کا قلب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہے اور لوگوں کے ساتھ مشغول ہے، اور اس کی تنہائی کا دروازہ بند ہے، مشغول ہے وہ، لیکن عارف وہ دنیا دار کے سامنے بند ہے، تنہا ہے، لیکن اندر کی دنیا روشن ہے۔ ایک طرف مدح و ستائش خدا میں مشغول ہے، ایک طرف خلقت کی اوپر غور و فکر کر، اندر باتوں سے بھرا ہوا ہے، باتیں ہی باتیں کر رہا، گوناگوں متعدد کئی قسم کی باتوں کے ساتھ مشغول ہے۔ ایک طرف اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ مشغول ہے، ایک طرف معرفت خدا کے ساتھ مشغول ہے، ایک طرف مناجات الہی اور کلام الہی اور خدا سے گفتگو کے ساتھ مشغول ہے، ایک طرف خلقت کی اوپر غور و فکر کے ساتھ مشغول ہے، ایک طرف خوف جہنم سے کھا رہا ہے۔ یعنی اندر کیا ہے؟ ایک دنیا اس کے آباد ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کیا دنیا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فرق آتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک تجارت کر رہا ہو، ممکن ہے کہ ایک کھیتی باڑی کر رہا ہو، ممکن ہے کوئی چیزیں بیچ رہا ہو، کوئی جاب کر رہا ہو، یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے ان تمام امور میں۔ اس کے برعکس ہو سکتا ہے ایک درس خارج پڑھ رہا ہو، ایک درس تفسیر پڑھ رہا ہو، ایک درس حدیث پڑھ رہا ہو، یہ مطالعہ مباحثہ بیجا طور پہ اصطلاحات کے بیان اور اس کی تبیین اسی میں مشغول ہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کی۔ یہ جس کی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے اور ایک سال ہر سال حوزہ علمیہ کے اندر اصطلاحات فقہ، اصول، فلسفہ، کلام، تفسیر، حدیث کے ساتھ مشغول ہے، پڑھنے پڑھانے، مقالہ جات لکھنے، کتابیں چھاپنے، لوگوں کو درس و تدریس اور مجالس سے اعضاء وغیرہ کے ساتھ، اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ جب آپ غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوں گے تو اندر جس کے ساتھ بھی مشغول ہیں وہ دنیا ہے، اور دنیا کے ساتھ مشغول ہونا دنیا دار بناتا ہے، اور ایسا شخص اپنے وجود کے اندر ریاضت کر رہا ہے دنیا داری کی۔ اس لیے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حوادث آتے ہیں
کہ وہ حوادث آ کے انسان کا ربط غیر اللہ سے توڑ کے اس کے ساتھ مشغول کر دیتے ہیں۔ امراض آتے ہیں، ایکسیڈنٹ آ جاتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ مثلا وہ اللہ سے دعا کے حالت میں ہے، بار بار دعا کر رہا ہے۔ اب دعا کیا ہے کہ امید اللہ سے باندھ لی کہ یہ پروردگار کر دے۔ حتیٰ کہ دیر سے دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ تضرع کرے، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ آہوزاری اور بکا کرے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، زیادہ اللہ سے ربط قائم کرے۔ اس کی دعا قبول ہوگی تو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ مزاج انسانی قرآن نے تکرار سے بیان کیا ہے کہ جب مصیبت پیش آتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص دین قرار دیتے ہوئے خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ ضرر دور ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہی اسی اپنی سابقہ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک اہم حصہ تھا کہ ہماری زندگیوں کی تبدیلی نہ ہونے کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس امر کے اوپر کامیاب نہیں ہو پاتے کہ ہمارا نفس وہ مشغول کس سے ہو جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشغول ہو جائے۔ اصل نمبر 16، اس کے بہت سارے نکات چونکہ پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں، اس لیے اس کو ہم بہت زیادہ طولانی نہیں دیکھیں گے۔ اسی ضمن میں یہ آخری پہلو جو نفس کے ساتھ مشغول ہونے کا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اصل نمبر 16 میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کی جو جزا ہے وہ علم اور عمل کے طول میں ہے۔ انسان کی جزا علم و عمل کے طول میں ہے، بلکہ انسان کی جزا اس کا علم اور عمل ہی ہے۔ یہ وہی مطلب ہے کہ آج کل اس حوالے سے گفتگو بھی لوگوں میں جاری ہے، تو اس پہلو کو دقت سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مرحلہ با مرحلہ امور کو لے کے چلتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے بالفاظ دیگر قرآن عدل الہی کو متعارف کراتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کیا ہے؟ فضل الہی کو متعارف کراتا ہے۔ عدل الہی کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان نے کوشش کیا فقط اور فقط وہ اسی کو پائے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن میں جیسے سورہ لقمان میں ذکر ہے، دیگر جگہوں کے اوپر ذکر ہے کہ انسان باپ جو ہے وہ بیٹے کو نہیں جزا کے اعتبار سے، باپ کی جزا جو ہے وہ بیٹے کو نہیں پہنچے گی اور بیٹے کی جزا باپ کو نہیں پہنچے گی۔ اگر باپ جہنمی ہے اور بیٹا جنتی ہے تو باپ کی وجہ سے بیٹا جہنمی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض تو اس طرح سے آیات میں وارد ہوئے کہ بھاگیں گے، فرار کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے جس نے جو کمایا وہ اسی کے ہمراہ ہے، وہ اٹھ کے دوسرے کو میسر نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے اگلا باب ہے فضل الہی۔ جب ہم عدل الہی کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہی کا موضوع کیا ہے؟ فضل الہی۔ لہذا ان دونوں میں سازگاری کو فلسفی انداز میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ عقلی پیرائے کے اوپر اس کو اتار کے آپ کو ذکر کر دینا آسان نہیں ہے۔ جیسا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تجرید میں انہوں نے لکھا، ان کا اپنا ذاتی یہ نظریہ بقیہ علماء نے قبول نہیں کیا کہ حبط اعمال جو ہے وہ عدل الہی سے ٹکراتے ہیں۔ حبط کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے ساری عمر بڑے نیک اور پاکیزہ اعمال انجام دیے، اب اس نے اپنی سرزمین کے اوپر، سرزمین نفس کے اوپر کیا اگایا تھا؟ بہترین کاوشیں کوششیں کر کے بہترین چیز کو اگایا تھا۔ حبط کیا ہے؟ ایک آن میں سارا ملیا میٹ ہو گیا، ایک عمل سے سارا کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ دنیا میں مثالیں دیتے ہیں، بڑا آپ نے محنت سے باغ اگایا اور کئی سال گزرنے کے بعد وہ درخت بنے، ایک آن میں راتوں رات بجلی کڑکی، آگ، جنگل کی آگ لگی، صبح تک وہ راکھ ہو گیا۔ ایک عمل نے راکھ بنا دیا۔ کہتے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ مثال ہے، نفس کے اندر اس کا متحقق اور اس کو عقلی طور پہ سازگار کرنا آسان نہیں ہے۔ لہذا پہلا مطلب ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طرح قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا۔ وہ کیا ہے کہ جزا
اور علم و عمل دونوں ایک ہی چیز ہیں. ہمارا جو علم و عمل ہے وہی ہماری جزا ہے. اور انسان کا علم و عمل دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا نا. مثلا ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے اور دوسرا اس کا جو بھائی ہے اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا. اس کی پی ایچ ڈی اس کو منتقل ہو جائے گی؟ نہ اس دنیا میں منتقل ہوگی اور نہ اگلے جہان میں منتقل ہو. آپ کہیں گے اس کو تنخواہ منتقل ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ہدیہ منتقل ہو سکتا ہے، کچھ وسائل زندگی منتقل ہو سکتی ہے، پی ایچ ڈی تو نہیں منتقل ہو سکتی نا. یہ تو اس نے خود اپنے نفس میں کمال حاصل کیا، اس نے کمال جہالت حاصل کیا. یعنی کیونکہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق ہر دو طرف کمال ہے. ایک تنزلی کی طرف بڑھنا ہے، کمال بے معنی بڑھنا، اور ایک ہے بلندی کی طرف بڑھنا. بس اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں، تھوڑی دقت کریں، اس اصل نمبر 16 میں یہ مطلب ہمارے سامنے آتا ہے. اولین چیز کیا ہے کہ علم اور عمل اور جزا ایک ہی ہے، نفس الشیء ہے. درست؟ اس کی تفصیلات ہم تمثلات کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں. یعنی انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے، انسان جو کچھ برزخ میں پائے گا، انسان جو کچھ قیامت میں پائے گا، وہ وہی ہے کہ جو اس نے کسب کیا ہے، وہ وہی ہے کہ جو علم اور عمل کی صورت میں اس نے حاصل کیا ہے. حب الدنیا حاصل کیا تو حب الدنیا کی تاثیرات پائے گا. اگر اس نے آخرت کے لیے عمل انجام دیا، آخرت کے لیے تاثیر پائے گا. اللہ کے لیے عمل انجام دیا، اس کی تاثیر کو اپنے وجود میں نمایاں کرے گا. یہ تو ہمارے پاس ایک مطلب ہو گیا کہ کسی کا علم اور عمل دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کوئی مجتہد بنا ہے، کوئی عالم بنا ہے، وہ اسی کے ہمراہ ہوگا، اگلے کو نہیں پہنچتا. آپ 1000 دفعہ بھی اگر کہیں نا کہ پر الہ یہ جو ہے سب کچھ یہ فلاں مرحوم کو میں نے منتقل کر دیا، وہ مرحوم صاحب علم ہو جائے گا، وہ مرحوم صاحب کرامت ہو جائے گا؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن ایک فضل الہی ہے. فضل الہی کیا ہے؟ اضافہ. فضل کہتے ہیں زائد کو. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی زندگی کی ممکن ہے کہ مہربانیاں بڑھا دے اس کی زندگی کے اوپر. مثال کے طور پہ ایک ایسی وادی میں ہے کہ جہاں پہ پیاس سے ہلکان ہو رہا اور چل چل کے بری حالت ہے، اور سورج اس کے اوپر خوب چمک رہا ہے، اور پسینے در پسینے اور تھکاوٹ اور پاؤں میں زخم اور تنہائی کی وجہ سے انتہائی بدحالی کا سما پیدا ہوا ہے. اچانک اس کے سامنے پانی کا سرچشمہ آ جاتا ہے. یہ پانی کا سرچشمہ کمال نہیں کسی کا منتقل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل اس کے اوپر فرمایا، مغفرت اللہ نے اس کی کر دی، دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے. آپ نے کار خیر آپ نے انجام دیا، اس کار خیر کا اجر بھی سعی کی حد تک وہ آپ ہی کے ساتھ مختص ہے، لیکن اس میں فضل الہی وہ دوسرے کے لیے بھی منتقل ہو سکتا ہے. مثلا ایک بندہ، آسان سے مثال سمجھانے کی خاطر، کہ اس دنیا میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور ایک منصب کے اوپر آپ لگے، لیکن آپ اپنی تنخواہ سے کسی کو کچھ اور بھیج دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اب وہ آپ کی طرح سے نہیں رہ رہا، لیکن آپ نے اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آسانی کا راہ ہموار کر دی ایسی چیز بھیج کے. لہذا دنیا میں فضل الہی وہ سبب بنتا ہے، رحمت الہی وہ سبب بنتی ہے مغفرت کی، رحمت الہی سبب بنتی ہے کہ توبہ کو اللہ قبول کر لے. صحیح؟ قابل التوب. قرآن میں یہ وصف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن کی واضح آیت ہے کہ میرے بندو، اللہ کی رحمت سے قنوط مت اختیار کرو. صحیح ہے؟ نا امیدی مایوسی مت اختیار کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام کے تمام ذنوب تمہارے مغفرت فرما دے گا. جب مغفرت فرمائے گا اسی کے حال کے مطابق اور اسی کے مرتبے کے مطابق اسے آسائشیں ملیں گی. جب یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرا زائر یا محبت اور معرفت امامت کو لیے ہوئے میرا زائر جب میری زیارت کرے تو ہم درجہ میرے ساتھ ہوگا، اس سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ وہ جو عالی ترین مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا درجہ وہاں پر درجات میں سے ایک درجے میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہے.
نہ کہ تمام درجات میں امام حسین علیہ السلام کے۔ لہذا یہ مطلب ہمارے پاس یہاں پہ آیا کہ جو عرفاء نے بیان کیا ہے کہ انسان کا عمل اور انسان کا نفس وہ اسی کی جزا ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، قانون الہی کا تقاضا ہے۔ قانون الہی و عدل الہی، اس کے علاوہ فضل الہی ہے یا نہیں؟ اور فضل الہی عدل الہی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اگرچہ بحث اس حوالے سے سوال کی صورت میں ابھر سکتی ہے، ایک بندے نے ساری عمر گناہ کیے فقط، اور سکرات موت سے پہلے حقیقی معنی میں توبہ کر لی، توبہ یعنی پلٹنا، پلٹ آیا اللہ کے پاس، لیکن اب جب پلٹ کے آیا اللہ کے پاس تو اپنے آپ کو امراض میں گھیرے ہوئے اور گندگی اور سیاہی میں ڈوبے ہوئے لایا ہے اپنے آپ کو، یا پاکیزہ حالت میں لایا؟ ڈوبے ہوئے لایا نا سیاہی میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف مغفرت بھی کر دیتا اور توبہ بھی قبول کر دیتا۔ پلٹنا کہ ہاں آ جاؤ میرے گھر میں، میری ولایت میں لوٹ آؤ، دوبارہ اپنی ولایت میں لے آیا۔ جرائم بھی سارے معاف کر دیے۔ جب جرائم معاف کر دیے تو اس کے نتائج بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یا نتائج نہیں ختم ہوں گے؟ مثلا ایک قاتل ہے، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا بے گناہ، اب مرنے سے پہلے احساس ہو گیا جرم کا، توبہ کر لی، کیونکہ بہت ہی سنگین گناہ ہے قتل، توبہ کر لی، تو توبہ اس کی قبول ہے یا نہیں؟ کیا جواب ہے آیات روایات کے تحت؟ قبول ہے، کیونکہ انسان جو بھی گناہ کر لے، شرک ہو، کفر ہو، انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا قتل ہو، رحمت الہی وسیع تر ہے ہر گناہ سے۔ اللہ سے توبہ کیا تو دائرہ توبہ میں آ گیا وہ۔ جب دائرہ توبہ میں آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ یعنی پلٹنا، ولایت شیطان سے نکل کے ولایت الہی میں آ گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے ولایت نور میں اسے لے آیا، اقرار کرتا ہے انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے، اور ان کی اطاعت بھی اب کرتا ہے۔ اب اس کی جو گناہوں کی سزا لکھی گئی ہے وہ سنگین ہے یا نہیں؟ یہ تو پلٹ کے آ گیا، خدائی بندہ بن گیا۔ جو گناہوں کی سزا لکھی ہے وہ کیا ہے؟ بہت سنگین۔ اللہ تعالیٰ نے اور رحمت اس کے اوپر نچھاور کی، گناہ بھی مٹا دیے دفتر سے، رجسٹر سے اور عدالتوں سے گناہ بھی اس کے مٹا دیے، کیسز ختم کر دیے۔ اب جب کیسز ختم کر دیے تو خلش اندر سے دور ہو جائے گی، یا وہ منظر تو ہوگا کہ معصوم بچے کا کیسے گلا کاٹا تھا، کیسے بچوں اور ایک گھرانے کے اندر ایک مرد کو انہی سے کھیلتے کودتے اور خوشحال زندگی بسر کرتے گھر کو میں نے اجاڑ دیا اور فلاں کو قتل کر کے، خلش اندر رہے گی یا نہیں؟ وہ کیا ساری کی ساری زندگیاں واپس آ جائیں گی؟ کیا وہ لمحات واپس آ جائیں گے؟ وہ جو درد، تکلیف، دکھ ان لوگوں نے کاٹا وہ لوٹ کے آ جائے گا؟ کیا سب نے اس کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، حقوق الناس بھی اس سے ساقط ہو گیا۔ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے توبہ ہو گئی، ٹھیک ہے مغفرت ہو گئی، تو کہیں گے جو تم نے کمایا ہے بالآخر اس کا کچھ حصہ تو ملے گا۔ یہاں پہ وہ علماء بعض آ کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ کرنے اور رجوع کرنے اور دوبارہ اپنی ولایت میں داخل کرنے کی آخری چند لمحوں میں اسے فرصت دے دی اور وہ آ گیا اور اس کی بنیاد پہ سب کیسز اس کے عدالتوں سے ختم کر دیے، اپنی عدالت سے کیسز ہی ختم کر دیے، گناہ ہی مٹا دیے، تو یہ تو عدل کے مطابق نہ ہوا۔ اس لیے انہوں نے بعض علماء اس طور پہ، اگرچہ نادر قول ہے، شاذ قول ہے، صرف یہ بیان کی حد تک ہے تاکہ اس حوالے سے فہم کا دروازہ ہمارے لیے کھلے۔ آغا آیت اللہ احمد عابدی کہ ان کے درس میں بندہ حقیر خود موجود تھا، تکرار سے انہوں نے اپنے درس تفسیر مجموع البیان میں یہ بات تکرار سے بیان کی ہے کہ نظریہ توبہ اور مغفرت یہ تمام آیات اور روایات متشابہ ہیں، ان کے ظاہری معنی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ عدل الہی کی منافی ہے۔ سب نے سوال کیا، یہ غوغا برپا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے آپ پھر سازگار کریں گے؟ تو ظاہر قرآن ہے، یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، شک نہیں ہے،
اور الفاظ میں بھی ابہام نہیں ہے، معنی بھی الفاظ سے آشکار ہے، کوئی اور معنی نہیں لے سکتے، یعنی نص ہیں اپنے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا کسی اور جگہ بحث کریں گے، جوابات نہیں دیے، کئی قسم کے اعتراضات اٹھائے لیکن جوابات نہیں دیے کہ اس کو مفصل کھولیں گے۔ لیکن یہ پہلو موجود ہے کہ ایک طرف حبط ہے اور ایک طرف توبہ ہے۔ حبط اعمال کیا ہے، ساری عمر اس نے جو نفس کے اوپر اگایا اچھی چیزیں ساری اگائی، ایک عمل کی وجہ سے سارے اعمال اس کے ضائع کر دیے۔ کیوں ایک عمل کی وجہ سے ضائع؟ ٹھیک ہے مثال دیتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ایک مثال دینے سے ساری چیزیں تو برپا نہیں ہوتی نا۔ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جزا علم اور عمل کے مطابق ہو، علم و عمل کے مطابق جو جزا ہے اس کے مطابق اس کا حصہ باقی تھا، زیادہ زندگی میں اس کے نیکی ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ کیونکہ حبط ایک ہے شرک کی وجہ سے، چلو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس زمین اس نے سیاہ کر دی تو سب کچھ ضائع ہو گیا، لیکن ایک دفعہ والدین کا آگ شدہ ہے یا کوئی اور عمل بتائے جس سے حبط اعمال ہو جاتے ہیں، ایک موضوع تفصیلی ہے۔ دوسری طرف آئیں، توبہ ہے، ساری عمر گناہوں میں گزاری، خالص توبہ کر لی اور استغفار کیا، سارا کچھ معاف، کیسے عدل الہی سے اسے سازگار کریں گے؟ لہٰذا یہ ایک سوال ابھرتا ہے۔ لیکن عرفا نے اس کو آ کے حل کیا، کہا کہ پہلی صورت تو یہی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر ذرہ برابر خیر انجام دیے تو دیکھے گا، اسی کو دیکھے گا، وہ دوسرے کے پاس کیوں چلا جائے گا؟ دوسرے کے پاس تو نہیں جائے گا وہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن اس سے اگلا مرحلہ شفاعت کا ہے، اس سے اگلا مرحلہ فضل الہی کا ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بنیاد پہ عنایات الہیہ ہیں، لیکن یہ عنایات الہیہ نہیں ہے ایک ولی خدا نہیں تھا وہ ولی خدا بن جائے، ایک مجتہد نہیں تھا وہ مجتہد بن جائے، ایک شہید نہیں تھا وہ شہید بن جائے، یہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ صحیح ہے؟ اس کو زندگی کے وسائل مہیا ہو جائیں گے، کچھ عذاب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا چونکہ جو پوتا ہے وہ مجتہد بنا تو اب جتنے بھی اجداد ہیں سارے کے سارے مجتہد بن جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں مجتہد بننے کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر مثلا اسے شفاعت کا حق دے دے گا، بعض جگہوں سے نکال دیا اس نے اپنے اجداد کو۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا میں اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اختیار دے گا۔ بعض ہیں کہ اسے نعمات فراوان دی، تو قرآن میں سورہ غالباً حدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، مومنین اور منافقین وہ آگے دروازے کھٹکھٹائیں گے، التماس کریں گے اپنے نور سے کچھ ہمیں دے دو، اللہ وہاں پہ فرشتے دیوار کھینچ دیں گے۔ ممکن ہے یہ اجداد اس سے کچھ نورانیت کو طلب کرے، یہ دے دے تو نورانیت کو پکڑ گئے۔ ہاں اگر اس قابل ہوئے، منافق ہوئے، کافر ہوئے، مشرک ہوئے، نہیں ملے گا۔ مومن اس دنیا سے گئے ہیں تو قرآن کی آیات ہیں، انہیں ہم ملا دیں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، کسی جنت میں اپنے اجداد کو بھی اس نے رکھ لیا، کسی جنت میں فلاں کو رکھ لیا۔ قرآن کی اگر ہم حد تک بات کریں، البتہ اس کو ہم قدر تفصیل سے اگر فرصت ہوئی اگلی اصل میں دیکھیں گے، اس لیے اصل نمبر 16 میں یہ بحث ہے، اور یہ بحث ہم چونکہ زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ انسان کا اگلے جہان کل کا کل کیا ہے؟ وہ اس کا علم اور عمل ہے۔ اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار ہو جائے گی، لیکن گزشتہ باتیں زندہ کرنے کے لیے دوبارہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا کیسے علم اور عمل ہے، کیا مراد۔ اور اصل نمبر 17 ہے شفاعت سے۔ اب شفاعت یہ فضل الہی، یہ رحمت الہی کے ہمارے پاس مظاہر ہیں۔ اللہ نے جس کی پر رحمت نازل کرنی ہے اس کے لیے شفاعت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت جس پر نازل کرنی ہے اس کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کرنی ہے اس کے لیے توبہ کا قبول کرنا ہے۔ رحمت جس پر نازل کرنی ہے اس کی زندگی کے لیے آسانیاں فراہم کر دے گا۔ جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک مشرک کا نام لیا اور ذکر کیا کہ سب سے قلیل ترین اور کم ترین عذاب عبداللہ بن جدعان یا اس طرح سے کچھ نام تھا، اس کو ہوگا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ مثلا یہ بڑا سخی تھا، یا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اطعام کرتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا۔ روایات میں وارد ہوا کھانا کھلانے کی بہت عظمت ہے، تو یہ سخاوت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس عمل، کیونکہ جزا اور عمل کا ایک حساب ہے، اس دقت کو فلاسفہ اور عرفاء نہیں بیان کر سکتے، وہی ان دونوں سے بالا تر ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ فلاسفہ کی عقول اور عرفاء کے کشف و شہود، ان دونوں سے بالا تر پیغام کون پہنچاتی ہے؟ وہی پہنچاتی ہے۔ لہذا پہلا وحی نے بھی پہلا آگے ہمیں سٹیپ یہی بتایا کہ علم اور عمل جتنا کمایا اتنا دیکھو گے، نہ کم نہ زیادہ، ایک ذرہ کم زیادہ نہیں۔ لیکن دوسرا پہلو ہے رحمت و فضل الہی۔ اس رحمت و فضل الہی کے مظاہر ہمارے پاس متعدد ہیں۔ اصل نمبر 16 کتاب میں عدل الہی کے تحت وہ پہلا نظام بیان کر رہی ہے، اور اصل نمبر 17 وہ کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ رحمت و فضل الہی کے مظہر یعنی شفاعت کو ذکر کر رہی ہے۔ اس کی بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ